خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک نہایت ہی دلچسپ سورس مٹیریل کا جائزہ لینے والے ہیں۔ بات ہو رہی ہے جمعرات 21 مئی 2026 کی، اور سورس کے مطابق یہ دن آسمانی توانائیوں اور ستاروں کی حالت کے حوالے سے کچھ خاص ہی اثرات لے کر آ رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ستاروں کی یہ عجیب و غریب حرکت آخر کس نئے سفر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ چلیے سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آخر 21 مئی 2026 کو روحانی طور پر اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ سورس مٹیریل واضح کرتا ہے کہ اس دن کائنات میں طاقتوں کا ایک ایسا انوکھا ملاپ ہونے جا رہا ہے جو روز روز دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت کے نئے دروازے کھولنے کی کوئی چابی ملنے والی ہو۔ اس ایکسپلینر کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہوگا۔ پہلے ہم آج کی کائناتی توانائیوں کو سمجھیں گے، پھر اس خاص گجا کیسری طاقت کی بات کریں گے، اس کے بعد حمل سے سنبلہ اور میزان سے حوت تک کا راشی پھل دیکھیں گے، اور آخر میں سورس میں بتایا گیا ایک انتہائی خاص روحانی عمل یعنی وظیفہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو شروع بات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی آج کی وسیع کائناتی توانائیوں اور ان کے اثرات سے۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورس میں آشلیشا نکشترا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسے چمٹنے والا ستارہ یا حفاظت کا ستارہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامت جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک کنڈلی مارا ہوا سانپ۔ تحریر بتاتی ہے کہ یہ علامت دشمنوں پر غلبہ پانے اور ان رکی ہوئی منزلوں کو کھولنے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو نصیب میں بالکل پھنسی ہوئی لگتی ہیں۔ یعنی کائناتی توانائی بالکل ایک سانپ کی طرح چھپی ہوتی ہے اور بالکل مناسب وقت آنے پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ زبردست ہے نا؟ اس دن کی اہمیت کو مزید سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جمعرات کا دن عام طور پر مشتری یعنی جوپیٹر کے زیر اثر ہوتا ہے۔ سورس مٹیریل کے مطابق یہ دن زندگی میں آگے بڑھنے، اساتذہ کی دعاؤں کی قبولیت اور سب سے بڑھ کر غیبی رزق سے جڑا ہوا ہے۔ غیبی رزق مطلب ایسی مدد جو اندیکھی ہو۔ تو بیسکلی تحریر اس دن کو آسمانی رحمتوں اور ترقی کے لیے ایک بہترین موقع قرار دیتی ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف، جہاں ہم اس نایاب آسمانی ملاپ کی بات کریں گے جسے تحریر میں گجا کیسری طاقت کہا گیا ہے۔ گجا کیسری اثر کو بہت ہی کلیئر انداز میں بیان کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف تو چاند ہے جو کہ جیشٹھتا کے مہینے میں کرک یعنی کینسر راشی میں موجود ہے۔ یہ اس کی اپنی راشی ہے جس میں یہ مکمل سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے مشتری کا دن جو ہر چیز کو پھیلاتا ہے۔ ان دونوں کا ملاپ بالکل ویسا ہی ہے جیسے گہرا سکون اور پھیلاؤ ایک ساتھ مل جائیں۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ مبارک اثر کسی بھی کام میں بے پناہ وسعت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس آسمانی جور کا فائدہ آخر کن لوگوں کو ہوگا؟ سورس مٹیریل نے کچھ خاص پیشوں کی نشاندہی کی ہے۔ مثال کے طور پر تعلیم اور ایکیڈیمکس، کنسلٹنسی، فائنانس، قانون اور روحانیت یا درس و تدریس سے وابستہ لوگ۔ تحریر کا دعویٰ ہے کہ ان شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے آج ترقی کے انتہائی زبردست دروازے کھلنے والے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ پچھلی باتوں سے کیسے جڑتا ہے۔ تحریر صرف آسمانی تصورات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ واضح عملی اقدامات بھی تجویز کرتی ہے، جیسے کہ آج کے دن پیلے یا سنہرے رنگوں کا استعمال کرنا۔ یہی نہیں، سورس مشورہ دیتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد زعفران یا ہلدی کا تلک لگایا جائے تاکہ اس کائناتی توانائی کو لک بہتر بنانے کے لیے مزید فعال کیا جا سکے۔ خیر، اب وقت ہے ایک کوئک لائٹننگ راؤنڈ کا، جہاں ہم پہلے 6 ستاروں یعنی حمل سے سنبلہ تک کا راشی پھل دیکھیں گے۔ تو اگر سورس مٹیریل کے دعووں کا نچوڑ دیکھا جائے، حمل والوں کے لیے پراپرٹی کے مسائل حل ہونے اور گھر میں سکون کی نوید ہے۔ سور والوں کے لیے سفر اور خود اعتمادی میں اضافہ بتایا گیا ہے، جبکہ جوزہ والوں کے لیے مالی حالات بہتر ہونے اور خاندان میں عزت بڑھنے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سرطان، کیونکہ چاند کا اپنا گھر ہے، اس لیے ذہنی سکون اور دل کے فیصلوں میں جیت بتائی گئی ہے۔ اسد کو اپنے خرچوں پر محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے، جبکہ سنبلہ کے لیے یہ دن خواہشات پوری ہونے اور نئے ذریعے سے آمدنی کا بتایا گیا ہے۔ اسی ہائی سپیڈ کو برقرار رکھتے ہوئے آئیے باقی کے 6 ستاروں کا احوال بھی دیکھ لیتے ہیں، میزان سے لے کر حوت تک۔ اور یہ ٹیبل بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ہر ستارے کے لیے بالکل الگ تھیمز ہیں۔ میزان والوں کے لیے جاب میں عزت اور باس کی تعریف کے چانسز ہیں۔ عقرب والوں کے رکے ہوئے کام تیزی سے اور خود بخود حل ہونے کا دعویٰ ہے۔
کاز کو صحت کے حوالے سے احتیاط کا مشورہ ہے، مگر چھپی تحقیق سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جدی والوں کو پارٹنرشپ میں سکون ملے گا، جبکہ دل والوں کو دشمنوں پر فتح اور قرض کے بوجھ سے نجات کی امید دی گئی ہے۔ آخر میں ہود کے لیے ذہنی صلاحیت میں اضافہ اور نئے ہنر سے آمدنی کا موقع بتایا گیا ہے۔ آئیے اب اس ایکسپلینر کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں کائناتی ہوروسکوپ سے آگے بڑھ کر ایک مخصوص روحانی عمل یعنی وظیفے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سورس مٹیریل نے ایک نہایت ہی ترتیب شدہ وظیفہ تجویز کیا ہے، جسے خاص طور پر عصر یا عشاء کے وقت کرنے کی ہدایت ہے۔ یہ عمل صرف 3 آسان قدموں پر مبنی ہے۔ پہلا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ دوسرا، 100 مرتبہ یا بہابو یا رزاقو کا ورد کرنا۔ اور تیسرا، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے برکت اور عزت کے لیے فرد واحد کا دعا مانگنا۔ یہ ترتیب اس بنیاد پر دی گئی ہے تاکہ ان آسمانی توانائیوں کا زیادہ سے زیادہ روحانی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس مخصوص وظیفے کے نتیجے میں سورس مٹیریل ایک بڑا دعویٰ کرتا ہے، تحریر کے بالکل اپنے الفاظ میں، اچانک ایسے راستے کھلیں گے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے ان ذریعوں سے وسائل ظاہر ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو ان سب کائناتی توانائیوں اور روحانی اعمالوں کا جائزہ لینے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ آسمان میں چمکتے ستاروں اور زمین پر ادا کیے گئے ان مخصوص ہدایات کا استعمال آخر کس طرح ان چھپی ہوئی طاقتوں کو بیدار کرے گا جن کا اس سورس میں بار بار ذکر ہے؟ کیا واقعی ان عملی اقدامات کے ذریعے اس دن کی مکمل طاقت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس دلچسپ نقطۂ فکر کے ساتھ ہم اس ایکسپلینر کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس سورس مٹیریل کی ایک واضح اور روشن تصویر مل گئی ہوگی۔ اگلی بار کسی نئے اور زبردست جائزے کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔